اعراف آیت نمبر 144۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں تورات کے بارے میں کچھ تفصیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر 40 دن کے اعتکاف کے بعد عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تورات عطا فرمائی تو وہ تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی اور اس میں ہر قسم کی نصیحت کی بات بھی تھی اور ہر ایک چیز کی تفصیل بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک تو آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، دوسرا یہ کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تورات کے اندر جو بھی اچھی اچھی باتیں جن کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے تو اس کو وہ لوگ مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ جب تورات آئی اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا کیا رویہ اپنایا، کیسی کیسی حرکات کی، اس کی تفصیل قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر موجود ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم خود جائیں گے، پھر ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بےہودہ قسم کے مطالبات، فضول قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا خوب دل دکھایا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے متکبر۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ متکبر تھے، فرمایا کہ ہم نے اپنی آیات سے ان کو دور کر دیا۔ یہ متکبر تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم تورات کے قریب نہیں جا رہے، ہمیں تورات پسند نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان پر پابندی لگا دی تھی کہ تورات کے قریب آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کے تکبر کی وجہ سے میں نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کو تورات کی سمجھ نہ آئے۔ یہ جب ہدایت نہیں مانگتے، جب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پرواہ ان کی۔
اور فرمایا کہ یہ ایسے بے وقوف لوگ تھے کہ ہر قسم کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگر کوئی ہدایت کی بات دیکھتے تھے تو اس سے دور بھاگتے تھے، اگر کوئی گمراہی کی بات دیکھ لیتے تھے تو اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی، جبکہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمیں یہ احکام پسند نہیں ہے، بڑے سخت ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ جبرائیل تختیاں کیوں لے کے آیا، میکائیل کیوں نہیں لے کے آیا؟ بھئی جبرائیل سے تمہاری کیا دشمنی ہے یا میکائیل سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ دونوں اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتوں سے مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ہم تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تو ہرگز یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے گھر میں آئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ایک انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے اور ایسی ایسی باتیں کرے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی کس چیز کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا فرمایا اس کام کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ تیرے پاس تو وقت بڑا ہے، تو فضول باتیں بھی کرتا ہے، غیبت کے اوپر تو 6 گھنٹے تجھے بٹھا کے پتہ بھی نہیں چلے گا، سارا دن تو فضول باتوں کے اندر گزار سکتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وقت نہیں ہے؟ وقت ہے لیکن اللہ کو تیری پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ خدا نہ خاصہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے، تو یہ لمحہ فکری ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی تورات فی الالواح، تختیوں میں۔ یہ الواح لوح کی جمع ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں۔ من کل شیء موعظہ، اس میں ہر ایک چیز کی نصیحت بھی تھی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر ایک چیز کی تفصیل بھی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا فخذھا بقوہ، اے موسیٰ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنا لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، ان قریب میں پھیر لوں گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی ہے کہ میں پھیر دیتا ہوں اپنی آیات سے الذین، ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، میں اپنی آیات سے ان کو پھیر دیتا ہوں، ان کو دور کر دیتا ہوں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور وہ اگر دیکھ لیتے ہیں ہر قسم کی نشانی کو، لا یؤمنوا بها، تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ رشد و ہدایت کے راستے کو دیکھ لیتے ہیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس راستے کو نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لیتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ان آیات سے غفلت برتنے والے تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ، ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس جب نازل ہوا تو یہ ایک دم سے نہیں آیا، کبھی کوئی ایک سورت آتی تھی تو کبھی کوئی ایک آیت، کبھی 5 آیات، جتنی ضرورت ہوتی تھی حسب ضرورت قرآن مقدس نازل ہوتا تھا۔
اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک تو جب ایک اہم واقعہ درپیش ہوتا اور اس کے متعلق قرآن مقدس اترتا تھا تو ہر ایک کو وہ آیات ازبر یاد ہو جاتی تھی اور اس کا پس منظر بھی یاد ہو جاتا تھا۔ لیکن جب تورات کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر 40 رات کا اعتکاف فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتکاف مکمل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے مکمل تورات عطا فرما دی، یہ تھوڑی تھوڑی نہیں آئی، ایک دم سے۔ اور یہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، قرآن مقدس میں اتنی بات ہے کہ وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ تختیاں کتنی تھی، 10 تھی، 15 تھی، 20 تھی، اس کی کوئی تفصیل کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یہ بات کہ تختیوں پر تھی، اور تختی ہوتی ہے نا، اس کی دونوں جانب تورات لکھی ہوئی تھی، اور یہ تورات اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اگرچہ اس وقت تورات اور انجیل موجود تو ہیں لیکن اصلی حالت میں نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں تحریف اور تبدیلی کر دی۔ جو باپ ان کے خلاف جاتا تھا، کسی جرم کی کوئی حد ہوتی تھی تو اس کو وہ اڑا دیتے تھے، اور اپنے نذرانے بٹورنے کے لیے ان کے پوپ اور پنڈت اور پادری وہ نئے باپ اس کے اندر ڈال دیتے تھے، جن کے اندر یہ ذکر ہوتا تھا کہ ان کے خوب پیٹ بھرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی خدمت کرو، اس قسم کی بات اس کے اندر شامل کر دی گئی۔ تو تورات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل فرمایا اور اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت کی بات تھی۔ نصیحت کی بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں مانوں یا نہ مانوں۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کان لگا کر سنے اور وہ سمجھے کہ اس کے اندر میرا فائدہ ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں، تب تو اس نصیحت کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب بزرگوں نے نصیحت کرنا چھوڑ دی کہ ہم انہیں پہلے کہتے نہیں ہیں، اگر آج خود بیچارے وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہ تو پرانے دور کی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے۔ یہ نصیحت بڑی قیمتی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نصیحت ہم نے تورات کی جو تختیاں تھی، تختیوں پر وہ تورات لکھی ہوئی تھی، اس میں ہر قسم کی نصیحت ہم نے ان کو دی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کی تفصیل بھی تھی۔ ہر ایک چیز سے مراد کیا ہے؟ جس طریقے سے تورات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا تفصیلا لکل شیء، تو قرآن مقدس کے اندر بھی قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کا شافی بیان قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ تو ہر ایک چیز سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حلال اور حرام، جائز اور ناجائز۔ یہ نہیں کہ ہر چیز سے مراد دنیا کی ساری چیزیں، سارے کے سارے فن۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کی تفصیل قرآن کے اندر تمہیں دے دی ہے، اب وہ کہتے ہیں جی بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بسکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں، صابن کیسے بنایا جاتا ہے، یہ مربے چٹنیاں کیسے بنتی ہیں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے۔ تو بھئی ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں، یہ تو ایک انسان اپنے دماغ کے ساتھ سوچ کے اور مختلف تجربات کر کے وہ اپنا کوئی بھی فن حاصل کر سکتا ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر نجات کا دار و مدار موقوف ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، ہر ایک چیز کی تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اسی چیز کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے کہ جب یہ شہد کی مکھی ہے نا، یہ سورۃ النحل یعنی کہ پوری کی پوری سورت کا نام بھی اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہر قسم کے پھل کھا،
یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے، ہر قسم کے تو نے پھل کھانے ہیں تاکہ تو شہد تیار کر سکے۔ اب ہر قسم کے پھل سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اس کے مزاج کے موافق ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی اللہ نے اس کو کہا کہ ہر قسم کے پھل کھا، تو اب یہ بادام بھی کھائے، وہ بادام توڑ سکتی ہے؟ اب کوئی کہتا ہے اس کے اخروٹ تو کھاتے نہیں ہے، بھی وہ کیسے کھائے؟ جو اس کے مزاج کے موافق ہے وہ ہر قسم کے پھل، یعنی اللہ نے اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہر چیز کھانا تیرے اوپر فرض و واجب ہے، یعنی کہ تو ہر چیز کھا جو تجھے پسند ہے اور جو تیرے مزاج کے مطابق ہو تو وہ کھا۔ اور بعض مکھی ایسے ہیں کہ وہ اب دیکھو لوگوں نے وہ گڑ رکھا ہوا ہے، اس کو وہ کھاتی ہیں، اس کی پھر وہ شہد بنا دیتی۔ بعض ایسے ہیں جو وہ پھل پھول استعمال کرتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو فروٹ وغیرہ پر بیٹھتی ہیں، انگور وغیرہ چوس لیتی ہیں تو ان کا رس پھر وہ شہد بناتی ہیں۔ تو ہر قسم کا پھل وہ کھاتی ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، جو وہ کھا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کی تفصیل تورات کے اندر موجود تھی، قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کی جزیات اور جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، بلکہ وہ چیزیں جن پر نجات کا دار و مدار موقوف ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تورات دے دی تو پھر پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اگلا حکم یہ تھا وَأْمُرْ قَوْمَكَ اپنے قوم کو پابند کیجئے يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ دیکھو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ پر لازم ہے، حالانکہ اس کی بظاہر ضرورت نہیں تھی کہ جب اللہ کا نبی ہے اگر وہی تورات میں عمل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو پابند کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو کتنی ضرورت ہے۔ اور کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے موسیٰ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے الگ الگ حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ بھی پابند ہو اور آپ کی قوم بھی اس کی پابند ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ متکبر ہیں ان کے تکبر کی وجہ سے بطور سزا ہم نے اپنی آیات سے ان کو دور کر دیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مقدس میں ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کہ جو کافر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہریں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتا ہے نا، جب ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل پہ ظلمت بڑھتی اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتا ہے۔ پھر جب مہر لگ جاتی ہے نا پھر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک انسان کے دل پر جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں تو حق بات ہوتی تو سامنے ہے لیکن وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے وہ نظر نہیں آتی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے۔ ہدایت کا راستہ نظر آ رہا ہے، بالکل واضح ہے، صراط مستقیم ہے، لا يتخذوه سبیلا اس پر نہیں چلنا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اگر انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے، يتخذوه سبیلا اس پر چلیں گے۔ اب کہو جی نماز پڑھو، جی نماز پڑھو، پڑھ لیں گے۔ کوئی برا کام ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کی فطرت الٹ چکی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں اٹھاتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی زندگی بس اللہ کے نافرمانیوں کے اندر کٹ رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم آ جاؤ، اللہ کا کلام ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، ٹھیک ہے جی آئیں گے۔ یہ باتیں بڑی ان کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اور جی نماز پڑھو، پڑھ لیں گے بھئی پڑھ لیں گے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس وقت ہے، لیکن جس سے میں ناراض ہوتا ہوں میں پابندی لگا دیتا ہوں کہ تو نے میرے گھر میں آنا نہیں ہے، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ جس طریقے سے ہم کسی بندے سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں اس کا داخلہ بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کا داخلہ اپنے گھر میں بند کرتا ہے۔
اور جس طریقے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بس بازار کی حد تک، بازار میں ملتے ہیں سلام دعا چھٹی، اور کسی سے وہ تعلق ہوتا ہے یار کبھی گھر بھی آ جاؤ، آپ تو آتے نہیں ہو۔ اب اگر ایسا بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی اب آپ نے جانا نہیں ہے، تعلق زیادہ نا۔ جسے تعلق نہیں ہے تو اس کو بار بار فارغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ گھر پہ کس ٹائم ہوتے ہیں، میں آؤں گا، بس میں نے مل جو لیا، گھر آ کے اب کیا کریں گے، ہم کہتے ہیں بس میں گھر پہ ہوتے نہیں، یعنی کہ ہم جان چھڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، اور جسے زیادہ پیار کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں ویت جانا نہیں ہے۔ نماز پڑھی تو کیا ہو گیا، تھوڑی دیر اور بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اللہ راضی ہے نا، وہ جانے نہیں دیتا۔ جو بندہ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا ہے اللہ اسے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ تو نکل یہاں سے، آنا ہے نہیں، اس کو آنے نہیں دیتا۔ اگر وہ آ بھی جاتا ہے کبھی کبھی تو پھر وہ بیٹھا ہوتا ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کب جان چھوٹے گی، کب جان چھوٹے گی۔ بس اس کی مثال کیسے ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اس کی زندگی وہیں ہے، اور اگر اس کو پانی سے باہر نکالو تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور بالآخر وہ مر جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمنافق فی المسجد، فرمایا کہ جو منافق ہے اس کی مثال ایسی ہے، وہ مسجد میں کیسے بیٹھا ہوتا ہے، کالطیر فی القفص، جیسا کہ ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ جیسے ہی اس کو چھوڑو بس گیا۔ ایک طوطا ہے نا، اگر ہم اس کو پنجرے میں بند کر دیں، اور پنجرہ سونے کا ہو، پنجرہ سونے کا ہو بے شک، اور ہم اس کو دیسی گھی کی چوری کھلائیں، اس کو مختلف قسم کی چیزیں کھلائیں، بہت اچھے سے اچھا اس کو کھانا دیں، لیکن جب پنجرہ کھلے گا اس کے بعد وہ غائب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بے چین ہوتا ہے، اس پرندے کو آزادی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ بس بے شک سونے کا ہے یہ، لیکن میرے کس کام کا ہے، میرا تو دشمن ہے کہ میں یہاں پر پکڑا ہوا ہوں، قید ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی کھلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آ تو جاتا ہے لیکن ہر وقت بس وہ بے چین، کب نماز ہوگی، کب جلدی سلام پھیرے، کب باہر نکلوں، وہ بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو الحمدللہ، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، نماز پڑھی، اب اس کا کلام ہمارے سامنے ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے جلدی ہمیں، تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے بھائی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میرا بڑا کمال ہے، میں ہر روز آتا ہوں، بڑی پابندی سے آتا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، ہر روز آئے، اور باقی سب چلے جائیں لیکن یہ نہ جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو متکبر ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر میں نقص سزا یہ دیتا ہوں کہ اپنی آیات سے ان کو دور کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ جو متکبر ہوتے ہیں اللہ اپنے گھر سے ان کو دور کر دیتا ہے، اپنے کلام سے ان کو دور کر دیتا ہے، ہدایت سے ان کو دور کر دیتا ہے، ہر خیر سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت ہے، اللہ تو خود بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری ہو۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو حقیر سمجھے کہ بس میں ہی میں ہوں اور یہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ شیطان نے کیا کہا، انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ اعلیٰ ہے، وہ اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، وہ نیچے روندی جا رہی ہے، میں بہتر ہوں۔ جب یہ بھوت سوار ہو جائے نا کہ میں بہتر ہوں، تو بس یہ تکبر ہے، سمجھ لو کہ شیطان اندر گھس گیا۔
تو کتنی بڑی سزا ہے متکبر کے لیے، اللہ ہر خیر سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ تکبر فرمایا کہ یہ بڑائی میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا اس نے گویا کہ میری چادر پہ حملہ کیا، اور جو یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، فرمایا کہ میں اس کو رسوا کر کے دکھاؤں گا۔ اور من تواضع للہ، جو عاجزی کرے گا، جھکے گا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر کے دکھائے گا۔ یہ اس دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں ہم اس کو سلام بھی کرتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہر خوشی غمی کے اندر ہم اس کو شریک بھی کرتے ہیں، اور جس کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اس کے پلے ہے ہی کیا اس کے اوقات ہے، وہ بیچارہ سلام بھی کرتا ہے اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو تکبر اس کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو تکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے کہ لاکھوں سال کی عبادت شیطان کی اللہ نے اس کے منہ پر ماری اور اس کو لعنتی قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے۔ کوئی انسان، ایک شیطان نے کتنی عبادت کی، ایک انسان کے پاس ہے ہی کیا، زندگی مختصر، پھر نمازیں روزے جیسے ہم کرتے ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کتنی حیثیت ہے، کیا ان کو نماز کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اور ہم اس کے اوپر گھمنڈ، کس چیز کے گھمنڈ کر رہے ہیں؟ اللہ نے اگر کسی کو کوئی خوبی دے دی ہے، کسی کو مال دے دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو آواز دے دی، کسی کو کوئی فن دے دیا، اللہ نے اگر کوئی خوبی کسی کو دی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس پہ اترانا شروع کر دے۔ وہ جتنا جھکے گا، جتنا عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بلند کرے گا۔ دیکھتے نہیں ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والے ہیں، چھوٹی شان والے تھے، بڑی شان والے تھے، کتنی بڑی شان والے تھے، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نماز پر لیٹ آئے تو صحابہ کرام نے شکایت کی، اے امیر المومنین آپ نے آج بڑی دیر کر دی، آپ اتنا دیر سے آئے، خیریت ہوتی، کیوں اتنا آپ دیر سے آئے؟ فرمایا کہ میرے پاس صرف اور صرف ایک لباس ہے، یہ 2 چادریں ہیں، یہ میں نے دھو کے رکھی ہوئی تھی، یہ خشک ہوتی تو میں پہن کے آتا، اور کپڑے نہیں ہیں، امیر المومنین ہے اور کپڑے نہیں ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو ان کپڑوں کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے۔ اگر کپڑوں میں عزت ہوتی تو حضرت عمر کی تو کوئی بھی عزت نہیں بچی تھی، لیکن نہیں، آپ بہت عزت والے تھے، اس لیے کہ جو عزت ہے وہ تو عاجزی کے اندر ہے، وہ تکبر میں نہیں ہے۔ جب آپ بیت المقدس جانے لگے اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، وہ باری باری سفر کر رہے تھے، سواری ایک تھی، اونٹ ایک ہے، بندے 2 ہیں، اور باریاں چل رہی تھی، اتفاق دیکھو کہ جب بالکل وہ قریب آئے تو وہاں پر باری اس کے غلام کی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، تو میرا غلام ہے، بس چلو کوئی بات نہیں، اب تو اپنی باری مجھے دے دے، وہ انکار کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھر انصاف کے خلاف ہوا نا، تیری باری ہے تو بس ٹھیک ہے، تیری باری ہے، چلو۔ اور پھر جو صحابہ کرام استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ شہر سے باہر آئے اور کہنے لگے امیر المومنین خدا کے لیے آپ مہربانی کریں، کپڑے تو تبدیل کر دیں، آپ امیر المومنین اپنے لباس کو دیکھیں، آپ اچھا لباس پہن کے آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہاں کہ بھئی امیر المومنین آ رہے ہیں۔ آپ ناراض ہو گئے، فرمایا کہ تم جہالت والی باتیں کرتے ہو، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی تو اسلام کے صدقے سے دی ہے، وہ اسلام تو میں نے نہیں چھوڑا، تم لباس کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اگر اللہ کے ہاں میری عزت ہے تو اسی لباس میں بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے ہاں نہیں ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ایک بڑی بہترین مثال ہے، بڑی پیاری مثال ہے کہ جو خالی برتن ہوتا ہے نا اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، جس میں پانی بھرا ہوا ہو، دودھ بھرا ہوا ہو، جو بھی چیز ہو، پانی بھی ہو، کم سے کم وہ خالی نہیں ہے تو اس کی آواز نہیں ہوتی، خالی کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری آواز کیوں زیادہ ہے؟ ہم خالی۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو شاخ جس کے اوپر میوہ زیادہ ہے وہ زمین پہ جھکی ہوتی ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے، جس پہ پھل زیادہ ہے وہ نیچے ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر پھل نہیں ہے وہ اکڑی کھڑی ہے، بتاؤ شان والی کون سی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم ایسے خام خواہ تکبر لیے پھر رہے ہیں، ہمارے اندر ہے کچھ بھی نہیں،
حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہے اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل عطا فرمائے. چیونٹیوں کی طرح وہ روندے جا رہے ہوں گے, بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے, روندے جا رہے ہوں گے پاؤں کے نیچے. اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اگر تکبر کیا, اللہ نے ان کو سزا دی ہے, ان کو خیر سے, ان کو ہدایت سے محروم فرما دیا. اگر ہم لوگ بھی تکبر کریں گے تو اللہ بھی وہی, اللہ کے فیصلے بھی وہی. تو اس لیے آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی تکبر نہیں کریں گے. یہ روحانی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے اور شیطانی بیماری ہے. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا. آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ یہ تکبر کا تھا. اس سے پہلے آسمانوں پر کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہوا. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جب ایک انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے اور بیعت ہو جاتا ہے, اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے, ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. حسد کی, غیبت کی, چغل خوری کی, آخر میں ختم ہوتی ہے تو تکبر کی بیماری ختم ہوتی ہے آخر میں. یعنی کہ اتنی بڑی اور خطرناک بیماری ہے کہ آخر دم تک چلتی رہتی. تو اس لیے کسی انسان کے دل کے کسی کونے کے اندر اگر کسی کا خیال آتا ہے نا کہ فلاں کچھ نہیں ہے, تو اسے فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کیا ہوں, میری اوقات کیا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں. اور آج کل ہم نہ چاہتے ہو بھی تکبر کر لیتے ہیں اور ہم پھر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. میں نے کب کیا جی, مجھ سے تو پھر بھی بہتر ہے وہ, یعنی منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں. ہماری مثال تو وہ ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے. کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا کسی محفل میں اور اس کے متعلق بات شروع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, بس یہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں. یہ ہمارا عام جملہ ہے, ہم کہتے ہیں نا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہوتی, یہ ہم اس لیے کہتے ہیں شیطان ہم سے کہلواتا ہے کہ پھر اگلا بندہ کہے گا نہیں جی نہیں, بس آپ تو بڑے ولی اللہ جی, آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ کہاں گناہ گار ہیں. یعنی کہ ہم یہ جملہ سننے کے لیے خود کہتے ہیں جی بس میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اور اس کی حقیقت یہ ہے, کیونکہ یہ سچ ہے نا, ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی اور کہہ دے کہ تو بڑا گناہ گار ہے, پھر ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. تو اس کا مطلب واضح ہے نا کہ وہ شیطان نے کہلوایا ہمیں. تو ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ بیماری ہے تکبر کی, لیکن ہمیں یا تو نظر نہیں آتی, اتنے اندھے ہو چکے ہیں, یا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. دونوں صورتوں کے اندر ہم نقصان میں ہیں, ہم خطرے کی حالت کے اندر ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اور تکبر کی وجہ سے ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں. یعنی کر کے بھی وہ خالی آتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ میرے اندر بیماری ہے تکبر کی, یہ کیسے ختم ہوگی. انشاءاللہ وہ بتائیں گے کثرت سے استغفار کرو, توبہ کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, درود شریف پڑھو. انشاءاللہ ہم جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل سے اس بیماری سے ہم محفوظ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.